المرسلين خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، ایک پل تو وہ ہے جو حکومت بناتی ہے، اور دوسرا پل جو باندھتے ہیں وہ اسٹیج پر اناؤنسر باندھتا ہے، تاریخوں کے پل باندھ دیتا ہے، جس کی ابتدا سے انتہا تک پہنچنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ یہ پروگرام الحمدللہ حساب کی طرح حضرت عارف باللہ، نخبۃ العلماء، استاد الاساتذہ، سید المتقین حضرت مولانا عبد القیوم صاحب قادری مجیدی احانی قدس اللہ وسلہ العظیم عنہ کہ اس کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرات، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، مقرروں کی فہرست ہے، اس لیے میں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں۔ پیر اٹھنے لگے گا تو پھر خود ہی ختم ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اچھا کہا ہے، آپ نے وہ اشعار بہت سے اسٹیج کے لوگوں نے بھی سنے ہوں گے۔ ساقی کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا، ساقی کی چشمے مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی آج کے دیوانہ کر دیا، ایسی پلائی آج کے دیوانہ کر دیا۔ اللہ اس کا اور بھی رتبہ بلند ہو، اللہ اس کا اور بھی رتبہ بلند ہو، جس نے ہمارے گھر کو خدا خانہ کر دیا۔ کیا مانگتے ہو اور میرے پاس کچھ نہیں، کیا مانگتے ہو اور میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل کا وہ کہ آپ کو نذرانہ کر دیا، ایک دل کا وہ کہ آپ کو نذرانہ کر دیا یا رسول اللہ، ایک دل تھا وہ کہ آپ کو نذرانہ کر دیا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم 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 علیہ وعلیہم اجمعین۔ تو جہاں پینے پلانے کا ماحول ہے، شریعت کہتی ہے کہ حرام ہے، اور پینے والے پینا بھی چاہتے ہیں، اور شریعت حرام بھی ٹھہراتی ہے پینے پلانے کو۔ دیہات میں حکومت نے تو سخت پابندی لگا رکھی ہے، لیکن بغیر جام و صحبہ کے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور بغیر میں کہتے کہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ میکدہ ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ میکدہ ہے، یہ میں خانہ ہے جہاں شراب محبت پلائی جاتی ہے، جہاں شراب عشق پلائی جاتی ہے، یہ میں خانہ ہے، یہ میکدہ ہے، اور جہاں جو شراب پلائی جاتی ہے اس کو پی کر کے پینے والا مدہوش نہیں ہوتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کو پینے والا مدہوش نہیں ہوتا، ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہی شراب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو پی کر کے دیوانہ بھی سرگردہ بن جاتا ہے۔ بے مدہوش بھی ہوش میں آ جایا کرتا ہے، اور مدہوشی ختم ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی ظاہر سے ہٹ کر کے باطن میں اس کی نگاہیں پہنچنے لگتی ہیں، اور پھر وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو آپ کا جو یہ مرتبہ ہے عرفان نفس حاصل کرنے والا مرتبہ ہے، یہ عرفان نفس کے بعد عرفان رب یہاں حاصل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں
میں جب ایک جام کا ایک جڑا پھینک لیتا ہوں، لے لیتا ہوں، تو مولانا روم کی طرح رقص میں آ جاتا ہوں، مولانا روم کی طرح رقص میں آ جاتا ہوں۔ وہ یہ میکدہ جہاں وہ شراب عشق پلائی جاتی ہے، شراب عشق رسول پلائی جاتی ہے، یہاں اس میکدے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم سب سے پہلے ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی تعلیم کی ابتدا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے شروع کر دے، یہاں سے شروع کرے وہ، اور یہی اس کی پہلی تعلیم ہوتی ہے۔ جیسے بچے کو سکھاتے ہیں سب سے پہلے الف ب ت سے پڑھنا سکھاتے ہیں، تو یہاں اس مکتبہ مجیری میں اس درس گاہ مجیری میں اور اس مدرسے مجیری میں جو پہلے سکھاتے ہیں وہ نبی پر درود و سلام پڑھنا سکھاتے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھنا سکھاتے ہیں، اور سکھاتے ہیں 300 سال سے درود و سلام پڑھنا سکھاتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو وہابی ہو گئے، پھر بھی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم تو کچھ اور ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ عمل سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نام مجلس کسی کی ہے نام کسی کا ہے، یہ نہیں کہ مجلس کسی کی ہے اور نعرہ کسی کا ہے، یہ نہیں ہوتا، جس کی مجلس ہے اسی کا نعرہ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور ان کی مجلس سے نعرہ ہوگا تو اسی کو ہوگا، یہ ان کی علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے اور علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو یہ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ علماء ہیں، علماء ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ صفات ہیں، خواجہ صاحب ہیں، رسول نما ہیں، تاج العارفین ہیں، شیخ العالمین ہیں، فرد الافراد فرد الاولیاء ہیں، مصباح الطالبین ہیں، فیاض المسلمین ہیں، محی الملت والدین ہیں، امان المستجیرین ہیں، یہ سب اولیاء ہیں، علماء ہیں، جو اس امت کے بنی اسرائیل کے امت کی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، وہ کام کرتے رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے۔ جب حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ کو معلوم ہے کہ کئی بار ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غزالی کی روح حاضر کی جائے، غزالی کی روح حاضر کی جائے۔ امام غزالی حاضر کیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے محمد ابن محمد الغزالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنے باپ کو بھی بتایا، اپنے دادا کو بھی بتایا، اتنا بتانے کی کیا ضرورت تھی تم کو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ہے عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے جانوروں کو ہٹاتا ہوں اور میری اس سے بہت سے کام ہے۔ تو سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میں نے گفتگو کو اس لیے طویل کیا، جواب اس لیے طویل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف زیادہ دیر تک حاصل ہوتا رہے۔ تو
امام مولا کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میری بھی یہی تمنا تھی کہ آپ سے گفتگو لمبی ہو جائے، آپ سے گفتگو لمبی ہو جائے۔ تو یہ علماء اس امت کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں۔ پیغمبروں نے کیا کام کیا؟ پیغمبروں نے جو کام کیا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، انہوں نے کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائی اور دلوں پر کی صفائی کی۔ یہ کام انبیاء کا ہے، اور یہ کام یہ فیضان کی وجید کا جو آپ عنوان دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے لگایا گیا کہ حضرت استاد الاساتذہ نخبۃ العلماء مولانا عبدالقیوم قادری مجیبی رحمۃ اللہ علیہ جس مرکز سے وابستہ تھے مرکز کا نام لگا دیا، مرکز کا نام لگا دیا گیا ہے تاکہ جاننے والا یہ نہ سمجھے کہ اتنا قابل آدمی، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا کہنے مشق استاد اور اتنے شاگردوں کو عالم گر استاد عالموں کو تیار کرنے والا کہیں ادھر ادھر تک سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا، غوث اعظم کی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا، وہ خانقاہ مجیبیہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے، غوث اعظم کی خانقاہ کے نہج اور طریقے سے چل رہی ہے جہاں مال نہیں دیکھتے ہیں دین دیکھتے ہیں۔ جہاں مال کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، جہاں دین افضل ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شریف الدین یحییٰ مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر وقت میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم لوگ کس کی اتباع کریں؟ تو فرمایا علماء کی پیروی کرنا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کن علماء کی پیروی کریں؟ علماء تو بہت ہیں، فلاں مدرسے کا فاضل عالم، فلاں مدرسے کا فاضل عالم، فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تو بہت ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھیے گا یہ ایک معیار ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ فرمایا کہ ان علماء کی پیروی کرنا جو دین کو آگے رکھتے ہیں دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں، جو دین کو آگے رکھتے ہیں دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں، جو دنیا کو آگے رکھتے ہوں دین کو پیچھے رکھتے ہوں، اتباع کے لائق نہیں ہے، اتباع کے لائق نہیں ہے۔ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم مسافے کرو ان سے، وہ اس لائق بھی نہیں ہے تم ایک منٹ بیٹھ جاؤ ان کے پاس صرف جس کا نام اختل تھا اس کو صحابہ کرام نے پردے بھی چھپا تھا جا کر کے بیت اللہ کے پردے سے کھینچ کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں اس کو قتل کیا تھا۔ تو کعب بن زہیر کے بھائی ایمان لا چکے تھے، ان کو ڈر تھا کہ تم بھی جا کر کے ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، وہ رحمت للعالمین ہیں، معاف کر دیں گے تم کو، اب تمہاری جان نہیں بچ سکتی ہے۔ تو کعب بن زہیر نے ایک قصیدہ لکھا، قصیدہ جانتے ہیں بہت طویل اشعار ہوتے ہیں، اس میں ایک قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کر کے تیار کیا اور منہ چھپا کر کے دیکھا آب زمزم کا کتنا فائدہ ہے۔ ابھی زمزم ہوتا تو کھڑے کھڑے پی لیتے، بوڑھے آدمی اٹھنا بیٹھنا دونوں مشکل۔ تو کعب بن زہیر نے قصیدہ لکھا اور لکھ کر کے منہ چھپا کر کے مدینہ طیبہ آئے اور سیدھے مسجد نبوی میں گئے۔ منہ اس لیے چھپایا کہ کوئی مسلمان پہچان نہ لے ان کو۔ اب مسجد میں پہنچ کر کے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے بیٹھے اور چہرے سے نقاب پردہ ہٹایا کپڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور
معافی کے لیے اور آپ کے کو ایک قصیدہ سنانے کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ سناؤ. تو انہوں نے سنانا شروع کیا لمبا قصیدہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب خاموشی سے سنتے رہے. اب اس کے بعد اس میں ایک شعر آیا جو حضور کی تعریف میں تھا, اور وہ شعر یہ تھا: ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف اللہ مسلول. بے شک رسول ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے, وہ اللہ کی کھینچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ شعر جو آپ کی تعریف میں پڑھا تھا, اب تک آپ کی تعریف میں کوئی شعر نہیں پڑھا تھا. جب اس تعریف والے شعر پر پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کھل اٹھا, اور خوشی میں آپ نے جو جبہ شریفہ آپ کے جسم شریف پر تھا ایسے اتارا اور شاعر کے اوپر ڈال دیا. شاعر کے اوپر ڈالا اور شاعر کی معافی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پورا قصیدہ مقبول ہو گیا, جس میں ایک فرضی محبوبہ کا ذکر ہے, اس کی پوری صفات ہیں, اور ایک اس فرضی محبوبہ کی اونٹنی کا ذکر ہے, اونٹنی کا پورا حلیہ ہے. اگر آپ پڑھیں گے اس کو اردو میں تو آپ کنارے کر دیں گے اس کو. لیکن اس میں ایک شعر جو تھا, جو شاہ بیت تھے, ایک شعر کو رسول اللہ نے قبول کیا, پورا قصیدہ دنیا ادب میں مشہور ہو گیا. تو جو جس کو وہ چاہے لے وہ ہر جگہ مقبول ہوا کرتا ہے. یہی پیر مجید کے ساتھ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہوئے تو ہر جگہ مقبول ہوا. اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہوئے تو ہر جگہ قبولیت عامہ حاصل ہو گئی. اور ایسے قبولیت حاصل ہو گئی کہ 300 سال سے ان کا جو فیض وہاں پر موجود ہے خانقاہ میں, ان کا جانشین حجرے میں بند رہتا ہے, 5 نمازوں میں باہر نکلتا ہے, درگاہ پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے, اور پھر ساری زندگی اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے, اور اس کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں. یہ فیض ہے حضرت تاج العارفین کا. اور ان کا فیضان, ان کے فیض دوسرے ایک اور فیض ان کے بعد جو فیض جاری رہا, اس فیض عام کا نام مخدوم شاہ نعمت اللہ قادری ہے. اور ان کے بعد جو فیض آیا ان کا نام حضرت شاہ ابو الحسن فرد قادری ہے. اور ان کے بعد جو فیض کی جگہ پر بیٹھے ان کا نام مصباح الطالبین حضرت شاہ علی حبیب نصر قادری ہے. اور ان کے بعد جو فیض ہوئے بابا فیض آئے تو ان کا نام فیاض المسلمین حضور سید شاہ بدر الدین قادری ہے. یہ فیض جاری رہا, ہوتا رہا. میں زیادہ آگے بڑھوں گا تو لوگوں کی حق تلفی ہوگی. وہ فیض حضرت مخدوم شاہ نعمت اللہ قادری کس درجے کے شیخ تھے, ایک واقعہ سن لیجیے. کس درجے کے ولی تھے اور کس درجے کے عالم تھے, ایک واقعہ سن لیجیے. ان کے ایک مرید نے ان کو لا کر کے ایک بہت قیمتی جبہ نظر کیا. وہ جبہ انہوں نے کہیں سے خریدا تھا, اور جس سے خریدا تھا اس کے پاس وہ رشوت کی آمدنی سے آیا تھا. وہ ان کو پیش کیا. انہوں نے ایک دن پہن کر کے نماز میں تشریف لے گئے تو نماز میں ان کو سخت وحشت سی محسوس ہوئی. نماز میں جی نہیں لگا تو سوچنے لگے کیا وجہ ہے کہ آج خشوع اور خضوع نہیں ہو رہا ہے نماز میں. تو غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عاطف غیبی نے اشارہ کیا کہ تمہارے جسم پر جو لباس ہے یہ مال حرام سے تیار ہوا ہے, کیا ہوا لباس ہے. نماز کے بعد آئے, اس کو کہیں کنارے ڈال دیا. جن لوگوں کو قدرت تنبیہ کرتی ہے عبادت میں بھی, وہ اللہ کے کیسے مقرر لوگ تھے. حضرت ان کے جانشین حضرت مولانا شاہ ابو الحسن فرد کا ایک مقام اور مرتبہ تھا. ایک صاحب آئے مرید ہونے کے لیے,
اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں، تو پتہ کیا، بولے فارغ التحصیل عالم ہے، سید ہیں کہ نہیں، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جعفری زینبی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ رسول نمائی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہ رسول نمائی جانتے ہیں، رسول کو دکھا سکتے ہیں خواب میں، تو ہم ان سے مرید ہو جائیں گے۔ تو ایک دن خواب میں انہوں نے دیکھا حضرت شاہ ابو الحسن فرد کو دیکھا کہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ان کے آگے ایک پردہ لے کر کے کھڑے ہیں، اور تھوڑا سا اٹھاتے ہیں کہ سرکار کے جسم شریف نظر آتا ہے، چہرے مبارک نظر نہیں آ رہا، ذرا سا اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں صاحب اب بتائیے اختیار ہے کہ نہیں ہے، اب بتائیے اختیار ہے کہ نہیں، اٹھا دیں تو دیکھ لیجئے، نہیں اٹھائیں تو نہیں دیکھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ قائل ہو گئے۔ تو یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے، جو حضرت پیر مجیب کا فیض تھے، اور حضور شاہ بدر الدین قادری فیاض المسلمین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخلص مرید، سچے اور پکے مومن۔ ان کا نام کیا تھا؟ والد کے والد کا نام حضرت منشی عبد الرؤوف صاحب اس علاقے کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے دامن تھاما حضرت فیاض المسلمین کا، تعلیم حاصل کی حضرت محی الملت والدین سے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک درسگاہ قائم کر دی، ایک درسگاہ قائم کر دی اپنے شیخ کے نام پر، جس کا نام فیاض المسلمین رکھا۔ یہ فیاض المسلمین فیضان پیر مجیب ہے، سبحان اللہ۔ یہ فیاض المسلمین درسگاہ فیضان پیر مجیب ہے، اور منشی عبد الرؤوف صاحب فیضان پیر مجیب تھے۔ اور ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے، وہ کہتے ہیں کہ الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا مکمل پرتو ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے وہ مخلص مومن تھے اور مرد مومن تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مولانا عبد القیوم صاحب جیسا بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا عطا کیا جس نے باپ کے کام کو آگے بڑھا دیا۔ وہ بہترین اولاد ہے جو باپ کے دینی کاموں کو آگے بڑھا دے، ترقی دے دے۔ تو یہ ترقی دینا ایک بڑا کام تھا۔ تو حضرت مولانا استاد الاساتذہ رحمۃ اللہ علیہ فیضان پیر مجیب کا ایک حصہ ہے، وہ فیض ہے۔ اب وہ فیض چلا رہا، اور آپ جان رہے ہیں کہ ان کے کتنے شاگرد ہوئے، یہاں بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ یہاں ان کے شاگردوں کی کئی نسلیں ہیں، شاگرد در شاگرد در شاگرد ہو گئے۔ اتنے دنوں میں ان کے شاگردوں کی ایک فوج تیار ہو گئی، اور سب شاگرد ان کے شاگرد رشید ہیں، شاگرد رشید ہوئے۔ اور انہوں نے جن کو تیار کیا وہ بھی شاگرد رشید ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو ایسے کتنے لوگ پڑھ کر کے، ان سے کیا پڑھ کر کے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب کی حدیث، اور ان دونوں سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کا نام فقہ اسلامی ہے، وہ سب پڑھ کر کے تیار ہوئے۔ تو انہوں نے جو دین کی کو آگے بڑھاتا ہے اور دنیاوی مشکلات کے باوجود دین کی خدمت کرتا ہے اور قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو ان میں ایک بڑا نام اس علاقے میں مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج جو آپ لوگ انہیں استاد الاساتذہ کہتے ہیں، حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جو اگر ان کو نخبۃ العلماء کہا جائے تو حقیقت کی ترجمانی ہے، اگر ان کو سید المتقین کہا جائے اپنے عہد کا تو یہ حقیقت کی ترجمانی ہے۔ دیکھنے والے موجود ہیں کہ وہ درود و سلام پڑھنے پر تو بڑا مسئلہ ہے، فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو عصر کے بعد پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، اور جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اور اب تو نکاح کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور اب جنازے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ ایک ہی ٹائم اب باقی رہ گیا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو وہ سب کھڑے ہو پڑے، وہی ایک ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ لیکن مولانا ہمارے صبح سے شام تک گھنٹوں کھڑے کھڑے
باقیات الصالحات درود کی پوری کتاب ختم کر دیا کرتے تھے. کیا مقابلہ کرے گا وہ جو خالی مائک پر آ کر کے جمعے کے دن پڑھ لیا کرتا ہے اور مائک پر آ کر کے فجر کے بعد پڑھ لیا کرتا ہے اور عصر کے بعد پڑھ لیا کرتا ہے. وہ کیا مقابلہ کرے گا اس مرد مومن کا جو صبح سے شام تک گھنٹوں کھڑے کھڑے دلائل الخیرات ختم کر لیا کرتے تھے اور باقیات الصالحات ختم کر لیا کرتے تھے. تو جب نبی کے کام کرتا ہے تو نبی اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں. جو دین کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ رکھتا ہے اور اللہ اس کو صالح اولاد عطا کرتا ہے. اللہ اس کو صالح اولاد عطا کرتا ہے. چند کلمات قرآن کریم کے حوالے سے سماعت کر لیجیے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ خضر علیہ السلام نے جس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا اس دیوار کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل بتانے لگے تو اس تفصیل میں یہ بتایا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ دفن تھا 2 یتیم بچوں کا اور اس کی حفاظت قدرت اس لیے کر رہی تھی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے ماں باپ صالح تھے. ماں باپ صالح ہوں تو قدرت اولاد کا انتظام کیا کرتی ہے. تو ضرورت ہے کہ آپ صالح بن جائیے کہ آپ کے بچے آپ کی صالحیت کا فائدہ اٹھائیں. آپ کے بچے صالح بنے تو آپ کی نسل صالحیت کا فائدہ اٹھائیں. صالح بن جائیے, صالح بنا دیجیے اپنی نسل کو. نسل در نسل ایک نیک اور اچھے مسلمان کی اگر وہ صالحیت کا علم اٹھا لیتا ہے تو کئی نسلوں تک اس کی اولاد میں صالحین پیدا ہوتے رہتے ہیں. کئی نسلوں تک اس کی اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں, علماء پیدا ہوا کرتے ہیں. میں اپنے گھرانی تعریف نہیں کروں گا لیکن علماء و صالحین پیدا ہوتے رہتے ہیں. گیپ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. گیپ سمجھتے ہیں, بیچ میں کوئی نسل نہ ہو سکی تو بات پھر ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ایسی چنگاری ہے جو منہ سے آلہ لگا دیتا ہے آگ اور وہ آگ کی چنگاری بڑھتی رہتی ہے. وہ شمع جلا دیا کرتا ہے اور اس شمع سے شمعیں جلتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ مولانا جیسے عالم بنے, مولانا جیسے پرہیزگار بنے, مولانا جیسے دیانتدار بنے اور مولانا جیسے درود پڑھنے والے بنے, درود السلام پڑھنے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.